السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ جو احباب باہر ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، اندر کافی جگہیں خالی ہیں، تھوڑی سی زحمت آپ فرمائیں، اندر تشریف لے آئیں، بیٹھ جائیں۔ کچھ باتیں مجھے بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے جی لگا کر سب سے پہلے مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے آقا و مولا ارواحنا فدا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ دربار میں جی لگا کر باواز بلند درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ایک ولی کامل سید رمضان علی المعروف مشک شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر آئے۔ سر شام سے ہی، بعد مغرب سے ہی محفل کا آغاز ہو چکا ہے۔ حلقہ ذکر جو بڑی مقدس، بڑی بابرکت محفل مانی جاتی ہے، اس میں کچھ احباب نے شرکت کی، اور اس کے بعد سے یہ پروگرام پوری کامیابی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ آج ہماری اس بزم محبت میں آپ دیکھ رہے ہیں شہزادے حضور برہان ملت حضرت علامہ شاہ سید افضل قادری رضی اللہ دام ظلہ النورانی تشریف فرما ہے۔ گزشتہ سال غالباً اسی عرس کی تقریب میں حضور مفتی کرناٹک علیہ الرحمہ تشریف لائے تھے۔ مسلسل یہ پروگرام اپنی شان کے مطابق محب گرامی عزیزم افتخار احمد ان کی سرپرستی میں اس
عظیم الشان پروگرام کا اہتمام و انصرام کیا جاتا رہا ہے۔ ایک ولی کی عرس کی تقریب میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اور وہ ایسے ولی جس کا تعلق سرزمین ہند سے نہیں، بغداد معلیٰ کی سرزمین سے رہا۔ ایسے کچھ اولیاء کرام ہندوستان کا رخ کیے، اس سرزمین پہ آئے، جو باشندے یہاں کے نہیں بلکہ بغداد شریف کے رہے، مگر ولیوں کو من جانب اللہ یہ اشارہ ہوتا ہے، بطریق فیض ان کے دل پہ الہام کیا جاتا ہے، یہ معنی ڈال دیا جاتا ہے کہاں جانا ہے، دین کی تبلیغ کس انداز میں کرنی ہے، کس جگہ اور کس شہر کو اپنا مسکن بنانا ہے، من جانب اللہ اولیاء کرام کو الہام ہوا کرتا ہے۔ کہاں؟ بغداد معلیٰ کی سرزمین، وہاں کے آپ باشندے اور ایسے ولی کامل کے آپ مرید اور خلیفہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سید مصطفیٰ قادری علیہ الرحمہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، ان کے آپ مرید اور خلیفہ ہیں۔ کتنے پائے کے ولی آپ کے پیر و مرشد سید مصطفیٰ قادری علیہ الرحمت و رضوان، اتنے عظیم ولی یہ کامل ہیں، ایسے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اتنے کامل ولی ہیں۔ آپ ان کا منصب دیکھیں، ان کی زندگی کے حالات کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا، جس ولی کو بارگاہ غوثیت مآب میں رہنے کا موقع مل گیا ہو، اس آستانے کی جاروب کشی کا موقع مل گیا ہو، آپ اندازہ فرمائیں جسے آستانے غوثیت کا، اللہ اکبر، جو اس آستانے کا سجادہ نشی ہو، ان کا مرید ہو، آپ اندازہ فرمائیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، ان کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی، ہم اور آپ صحیح معنوں میں اسے سمجھ نہیں سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے پیر و مرشد سید مصطفیٰ قادری علیہ الرحمت و رضوان جو آستانے غوثیت مآب کے اس در پہ رہنے والے، اس آستانے کی جاروب کشی کرنے والے، غوثیت مآب کے مقدس در سے فیض حاصل کرنے والے حضرت مشک شاہ علیہ الرحمہ، یہ آپ کے مرید ہیں اور آپ کے خلیفہ ہیں۔ جب تک آپ کے پیر و مرشد بغداد شریف کی سرزمین پہ باحیات رہے، اس وقت تک حضرت مشک شاہ سید رمضان علی قادری علیہ الرحمہ ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف نہیں لائے، آپ کی خدمت بابرکت میں رہا کرتے تھے، کسب فیض کیا کرتے تھے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اور آپ کے وصال کے بعد کبھی مکۃ المکرمہ کی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا ہے، اور وہاں سے کبھی مدینۃ الرسول تشریف لے گئے ہیں۔ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ایک عرصے دراز تک مکہ شریف کو کبھی مسکن بنایا، کبھی مدینۃ الرسول کو مسکن بنایا۔ میرے محترم، حضرت مشک شاہ علیہ الرحمہ اور ان کے پیر و مرشد حضرت سید مصطفیٰ قادری علیہ الرحمہ جو آستانے غوث پہ تھے، وہاں کے سجادہ نشیں تھے، ہندوستان کے ایک عظیم بزرگ جنہیں وارث پاک کہا جاتا ہے، جن کا مزار مبارک دیوا شریف کی سرزمین پہ ہے۔ آستانہ اتنا بارونق ہے، اتنا عظیم الشان بنا ہوا ہے، نظر پڑتی ہے تو انسان اور عقیدت مند دیکھتا رہ جاتا ہے۔ کس صدی میں تیار ہوا؟ تیار کرنے والے افراد کون تھے؟ ایک ولی کا مزار کس نے بنایا؟ اللہ اکبر۔ یہ ایسے چہیتے بندے، اللہ کے ایسے محبوب اولیاء کرام، اللہ اکبر۔ آستانہ آپ نے، اگر آپ گئے ہوں گے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کیسا بارونق آستانہ ہے۔ اندر جانے کے بعد کیسی سکون کی کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔
میرے محترم سید مصطفیٰ قادری آپ کے پیر و مرشد بغداد شریف کی سرزمین پہ ہیں، آستانے غوث اعظم پہ ہیں، جاروب کشی کر رہے ہیں۔ ایک دن عالم خواب میں غوثیت مآب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ کس کے؟ حضرت مشک شاہ قادری علیہ الرحمہ کے پیر و مرشد کے خواب میں تشریف لائے اور یہ بشارت عطا کی کہ ہندوستان کی سرزمین سے میرے خاندان کا ایک چراغ آ رہا ہے، تمہیں اس کا استقبال کرنا ہے، اس کا خیر مقدم کرنا ہے۔ اور اشارہ یہی تھا، وارث پاک ہندوستان کی سرزمین سے بغداد کی سرزمین پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ غوث پاک خواب میں آ رہے ہیں، مشک شاہ علیہ الرحمہ کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں سید مصطفیٰ قادری کے خواب میں تشریف لائے اور یہ بشارت دی، میرے خاندان کا ایک چشم و چراغ آ رہا ہے۔ ہندوستان سے چل کے بغداد معلیٰ کی سرزمین پہ حضرت وارث علی پہنچ رہے ہیں، وارث پاک پہنچ رہے ہیں۔ عالم خواب میں یہ بشارت دی جا رہی ہے، جب وہ آئے گا خیر مقدم کرنا اور اس کی بارگاہ میں اس کی خدمت میں دو زرد رنگ کے احرام پیش کر دینا۔ حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بشارت دے رہے ہیں، زرد رنگ کا احرام پیش کیا جائے۔ مصطفیٰ قادری علیہ الرحمہ جو عرص حضرت مشک شاہ علیہ الرحمہ کے پیر و مرشد ہے، ان کی عادت کریمہ یہ تھی، کسی کو بھی دستار عطا کرتے، خرقہ عطا کرتے، جبہ پہناتے تو سفید رنگ کا دیا جاتا تھا، اپنی مرضی سے دیتے تھے، سفید کلر کا عطا کرتے تھے۔ مگر آج عالم خواب میں بشارت ہو رہی ہے، میرے خاندان کا جو چراغ آ رہا ہے اسے زرد کلر کا احرام پیش کیا جائے۔ حضرت وارث پاک بغداد معلیٰ کی سرزمین پہ پہنچتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے سید مصطفیٰ قادری علیہ الرحمہ سے، ان مزار مقدسہ پہ ملاقات ہوتی ہے، خدمت کا شرف حاصل کیا ہے، گفتگو ہوئی ہے اور بشارت وصیت کے مطابق اس بشارت کی روشنی میں دو زرد رنگ کا احرام انتظام کیا ہے۔ سید مصطفیٰ قادری علیہ الرحمہ نے وارث پاک کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، یہ ہدیتاً تحفتاً یہ پیش کیا ہے، آپ نے قبول فرمایا ہے۔ لوگوں کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، جب بھی اس بارگاہ سے کسی کو جبہ عطا کیا جاتا ہے، کسی کے سر پہ دستار باندھی جاتی ہے، خرقہ عطا کیا جاتا ہے، اس کا کلر سفید ہوا کرتا ہے، مگر آج وجہ کیا ہے؟ یہ زرد رنگ کا خرقہ عطا کیا جا رہا ہے۔ استفسار کیا ہے، پوچھا گیا تو آپ نے یہی بتایا ہے، سید مصطفیٰ قادری علیہ الرحمہ نے یہ وجہ بتائی ہے، میں اپنی مرضی سے سفید رنگ کا ہر کسی کو جب بھی کسی کو دینا ہوتا تھا تو جبہ پہناتا تھا، خرقہ عطا کیا جاتا تھا، دستار دی جاتی تھی۔ مگر آج عالم خواب میں بشارت اس کلر کی کوئی اور نہیں، سید الاولیاء نے دیا ہے، پیر و مرشد اللہ اکبر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بشارت عالم خواب میں مجھے ان کا دیدار ہوا اور انہوں نے وصیت فرمائی ہے، میرے خاندان کا جو چراغ آ رہا ہے اسے زرد کرن کا احرام پیش کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سید مصطفیٰ قادری علیہ الرحمت و رضوان نے احرام کی دو چادریں پیش کی اور اسی بغداد کی سرزمین پہ آپ کے پیر و مرشد سید مصطفیٰ قادری علیہ الرحمہ آپ کے وصال ہونے کے بعد آپ کے مرید اور خلیفہ سید مشک شاہ قادری علیہ الرحمہ مدینۃ الرسول جاتے ہیں، مدینے میں عرصہ دراز تک رہے اور پھر مکے کی سرزمین پہ آتے ہیں، مکۃ المکرمہ میں عرصہ دراز تک رہے۔ لیکن جب آپ کا وصال با کمال ہوتا ہے تو سن 1332 ہجری میں اللہ اکبر بغداد معلیٰ کی سرزمین سے حضرت مشک شاہ قادری علیہ الرحمہ نے اس ہندوستان کا رخ کیا ہے، ہندوستان تشریف لائے، گویا من جانب اللہ الہام ہو رہا ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے کس سرزمین کو آپ کو اپنا مسکن بنانا ہے، دین کی تبلیغ کس انداز میں کرنی ہے، کس شہر کو اپنا مسکن بنانا ہے، تا دم زیست کہاں رہنا ہے،
कैसी तबलीग करना है। मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह की जानिब से अपने महबूबों की तरफ ये इल्हाम होता है, ये बातें बतरीक़े फैज़ उनके दिल में उतार दी जाती हैं। अल्लाह अकबर। और बुजुर्गों की ये रविश रही है, जब भी कोई बगदाद से बुजुर्ग हिंदुस्तान की तरफ आए तो औलियाए किराम, मुतअद्दिद औलियाए किराम की बारगाहों में पहुंच रहे हैं, जानुए अदब तय कर रहे हैं, कस्बे फैज़ कर रहे हैं, औलियाए किराम के पास जाते हैं, फैज़ हासिल करते हैं, चंद दिन क़याम उनकी बारगाह में रहता है, फिर आगे सफर जारी करते हैं। अल्लाह अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा की हिस्ट्री पढ़ो तो हमें मालूम होता है, बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पे जाते हैं, बेशतर दिन वहां रहे, बगदाद की सरजमीन पे रह के गौसे आजम से कस्बे फैज़ ख्वाजा गरीब ने किया है, कभी लाहौर की सरजमीन पे दाता अली हिजवेरी अलैहि रहमा की बारगाह में रह के कस्बे फैज़ किया है, चिल्ला किया है। अल्लाह अकबर। इस तरह आप अगर बुजुर्गाने दीन की, औलियाए किराम की तारीख पढ़ें तो अंदाजा लगता है, ये जब भी हिंदुस्तान की तरफ या किसी और शहर का, किसी और मुल्क का रुख किया है तो बुजुर्गों के आस्ताने से होते हुए, फैज़ हासिल करते हुए हिंदुस्तान की सरजमीन पे तशरीफ लाए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इनका अपना एक महबूब अमल था, खिदमत खल्क, अल्लाह के बंदों की खिदमत करना एक अजीम मशगला और बड़ा महबूब अमल बना रखा था अपनी जिंदगी का हजरत मशक शाह अलैहि रहमा। वो ये कि मखलूक खुदा को पानी पिलाया जाए, इन्हें सैराब किया जाए। पानी एक अजीम नेमत, अल्लाह की बेशुमार नेमतों में से एक अजीम नेमत पानी है। इनका बड़ा महबूब मशगला जिंदगी का इन्होंने बना रखा था। एक मशकीज़ा था, वो आपके पास रहता, पानी से लबरेज होता और उसी से पानी निकालते खल्क़े खुदा की खिदमत करते, लोगों को सैराब करते। मक्के में रहे, मदीनतुर रसूल रहे, और जब हिंदुस्तान की सरजमीन पे 1332 हिजरी में तशरीफ लाए तो अपना यही महबूब मशगला इसे जारी रखा। बगदाद से एक मर्तबा आप हज के लिए रवाना हुए। आपके पीरो मुर्शिद उस वक्त गालिबन बाहयात तशरीफ ले गए। रास्ते में मुलाकात हुई आज़मीन हज से, कुछ ऐसे अफराद, एक अजीम काफिले से मुलाकात हुई जो खाने काबा की जियारत के लिए जा रहा है। बैते अतीक, अल्लाह के मुकद्दस घर खाने काबा का तवाफ करने के लिए जा रहा है, हज का मकसद लेके जा रहा है। उसी आज़मीन हज के साथ आप भी हो लिए। अल्लाह अकबर। मगर सालेहीन बनारस के चंद औराक मैंने पढ़े, उसमें देखा ये लिखा हुआ है आज़मीन हज के साथ आप हो लिए। सारे काफिले का पानी, एक मौका ऐसा आया है काफिले के पास पानी नहीं है, उनका पानी जो मौजूद था खत्म हो गया है। अगर पानी है तो मशक शाह अलैहि रहमा के सिर्फ मशकीज़े में है। मशकीज़े में पानी कितना होता है आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं एक मशकीज़े का हजम कितना बड़ा होता है, कितने आदमियों को उस पानी से सैराब किया जाता है। काफिले वालों को मालूम हुआ हमारे हम में से रहने वाले तमाम अफराद के पास जो पानी था वो तकरीबन खत्म हो चुका है। अगर काफिले में कोई फर्द है जिसके पास कुछ पानी मौजूद है तो मशक शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं। उनसे रुजू किया और दरखास्त की काफिले के जितने अफराद हैं आप अपने मशकीज़े से उन्हें पानी पिलाएं, उन्हें सैराब करें। अल्लाह अकबर। राजी हो गए ये, क्योंकि अपना अपना आपका महबूब मशगला था, महबूब तरीन अमल था। खिदमते खल्क कर रहे हैं, मशकीज़े से पानी निकाल रहे हैं, लोगों को पिला रहे हैं, सैराब कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक अल्लाह वाला इस आजिज़ी और इंकिसारी के साथ आज खिदमते खल्क कर रहा है, दुनिया के किसी गोशे में जा रहा है, जिस सरजमीन पे जा रहा है वही मशकीज़ा है, वही मशबूब अमल है। एक ऐसा तरीक़े कार अपना रखा है। अल्लाह अकबर। देखने वाला आपके मकामो मनसब को नहीं पहचान सकता है, आपकी बुलंदियों को नहीं जान सकता है, आपका रुतबा बारगाहे समदियत में क्या है एक आम इंसान नहीं समझ सकता है। मगर अल्लाह ने खिदमते खल्क का हजरत मशक शाह के दिल में कैसा जज्बा डाला। अल्लाह अकबर। पानी पिला रहे, तैयार हो गए, मशकीज़े का पानी एक तरफ और काफिले में आज़मीन हज जो है कितने अफराद रहे होंगे उस जमाने में आप अंदाजा करें। तैयार तो हो गए मगर रब की रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ फरमाई कि मौला पानी पिलाने से पहले हजरत मशक शाह
علیہ الرحمہ نے دعا فرمائی بارگاہ صمدیت میں کہ اے رب قدیر، اے بار الہا، یہ قافلہ جو تیرے مقدس گھر بیت عتیق خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، مجھے حکم ہوا ہے پانی پلانے کا، مولا میرے مشکیزے میں جو پانی ہے، اللہ اکبر، رب کی بارگاہ میں ایک اللہ کا ولی دعا کر رہا ہے کہ اے بار الہا مشکیزے کے پانی میں برکتوں کا نزول فرما دے۔ صرف یہ دعا فرمائی، کوئی بہت لمبا چوڑا وظیفہ نہیں، اوراد و وظائف نہیں کیے، بس بارگاہ صمدیت میں توجہ کی، لو لگائی اور یہ دعا فرما دی کہ اے بار الہا پورے قافلے کے افراد کو سیراب کرنا ہے، یہ مشکیزہ ہے، پانی اتنا ہے، تو قادر مطلق ہے، اس مشکیزے کے پانی میں برکت عطا فرما۔ یہی جملہ فرمایا اور اس کے بعد صالحین بنارس میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ حضرت مشک شاہ قادری علیہ الرحمہ پانی سے سیراب کرنا شروع کرتے ہیں، پانی عازمین حج کو پلانا شروع کرتے ہیں، پورے قافلے کو جو بھی پینا چاہا، اللہ اکبر، ایک ولی کامل اپنے مشکیزے سے پانی نکال رہا ہے، فردن فردن سب کو پلاتا جا رہا ہے، سارا قافلہ سیراب ہو گیا، مگر اللہ کا کرم ایسا، اس پانی میں اتنی برکت ہوئی کہ پانی ختم ہی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، ایک اللہ والے کا دستے مبارک ہاتھ جس پہ لگ جائے تو ظاہر ہے نسبت سے شے ممتاز ہوا کرتی ہے۔ آ جائیں آپ بھی، گل خوشی کر لیں، درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، صلی اللہ عرس تعالی۔ قادری و شکشاہی۔ میرے محترم، یہ آپ کی زندگی کا محبوب مشغلہ، پانی جیسی عظیم نعمت سے خدمت خلق کر رہے، اللہ کی مخلوق کو سیراب کر رہے ہیں، حضرت مشک شاہ قادری علیہ الرحمت و رضوان سب کو پانی پلا رہے، مکے کی سرزمین پہ پانی پلا رہے ہیں، مدینۃ الرسول میں ہیں تو وہاں بھی یہی محبوب عمل جاری ہے، سب کو سیراب کر رہے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی کے اور ان کے دستے مبارکہ سے ظاہر ہے جب کسی عام انسان کو پانی ملے گا تو آپ اندازہ فرمائے اس میں فیض جاری ہوگا کہ نہیں جاری ہوگا۔ اللہ اکبر، وہاں بھی پانی پلا رہے ہیں، اور سن 1332 ہجری میں جب اشارہ ہوا من جانب اللہ، ہندوستان کی سرزمین پہ ناگپور ہوتے ہوئے آئے، متعدد اولیاء کرام کی بارگاہوں میں رہ کے کسب فیض کیا، ان کی مزارات پہ حاضری دیتے رہے، فیض حاصل کرتے رہے، اور اخیر میں شہر بنارس تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، بنارس کی سرزمین پہ مدن پورہ کے علاقے میں جہاں آج آپ کا روضہ مبارکہ بنا ہوا ہے، بنارس شہر کے اندر اگر جائزہ لیا جائے صالحین بنارس پڑھنے کے بعد یہ اندازہ لگا کہ اللہ اکبر، بنارس شہر ایک ایسا شہر ہے، وہ عظیم دنیا کا وہ خطہ ہے، جس گلی میں چلے جاؤ کسی نہ کسی اللہ والے کا روضہ ملتا ہے، کوئی اللہ والا آرام فرما رہا ہے، کوئی ولی کامل کی مزار بنی ہوئی ہے، اپنی قبر میں وہ آرام فرما رہا ہے۔ ایسا تاریخی شہر ہے جو اولیاء کرام سے تعلق رکھتا ہے، چاہے جس گلی میں چلے جاؤ متعدد اولیاء کرام کا صالحین بنارس کے اندر ذکر ہے، اور ایسے ویسے نہیں، سب پائے کے ولی کامل تھے۔ تو یہ آپ کا نصیبہ کہیے، یہ آپ کی قسمت کہ آپ کا اسی مقدس سرزمین سے تعلق ہے۔ ولیوں کے جیسے گھوسی کی سرزمین کو مدینۃ العلماء کہا جاتا ہے، وہ علماء کا شہر ہے، تو صالحین بنارس پڑھنے کے بعد آدمی اس نتیجے پہ پہنچے گا اسے مدینۃ الاولیاء کہا جائے، شہر بنارس کو، جہاں اتنے اولیاء کرام کا مزار ہے، آرام فرما ہے، اور ظاہر ہے جہاں پہ ایک ولی کا آستانہ ہوتا ہے وہاں پہ رب کی جانب سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔
ہم اور آپ جاتے اسی لیے ہیں. دعا تو کہیں سے بھی رہ کے کر سکتے ہیں. اللہ سمیع و بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، ہمارے دلوں کے وسوسوں سے بخوبی واقف ہے. مگر حکم یہی ہوتا ہے ولیوں کے آستانے پہ حاضری دو، ان کی چوکھٹ پہ جاؤ، ایک عاجزی سے دعا کرو، صلاۃ و سلام پڑھو. ہم جاتے اسی لیے ہیں کیونکہ یہ اللہ والے ہیں جس سرزمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، قبر مبارک میں آرام فرما رہے ہیں. یہ ایسی سرزمین ہے جہاں من جانب اللہ رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ گنہگار جائے گا تو ہو سکتا ہے چند چھینٹے اس گنہگار پہ بھی پڑ جائیں، اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے، اس کی قسمت سنورتی ہوئی نظر آئے، دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آئے. اس لیے انسان ولیوں کی بارگاہ میں جاتا ہے اور بڑے مؤدب بھرے انداز میں دعائیں کرتا ہے. میرے محترم، یہ آپ کی کرامت اور یہ محبوب مشغلہ، یہ محبوب عمل بارہا دیکھا گیا. اس سرزمین پہ ہیں تو لوگوں کو سیراب کر رہے ہیں. سرزمین ہند میں آئے، بنارس کی سرزمین پہ پہنچے تو یہی محبوب عمل آپ کا جاری رہا. لوگوں کو سیراب کر رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں. ایک مرتبہ ایسا بنارس کی سرزمین پہ واقعہ پیش آیا، مجمع کثیر ہے، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ ہے، اور حضرت مشک شاہ قادری علیہ الرحمہ کا وہ عمل جاری ہے. لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، پانی سے سیراب کر رہے ہیں، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ ازدحام ہے. مشکیزے کا پانی کتنا ہوتا ہے، بھیڑ اگر دیکھی جائے تو چند افراد پیئیں گے، مشکیزے کا پانی خالی ہو جائے گا، ختم ہو جانا چاہیے. مگر اللہ اکبر، یہ ملتا ہے تاریخوں میں جب مجمع کثیر میں ہے، پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، پلاتے پلاتے پانی ختم ہو گیا. کسی فرد کو ابھی معلوم نہیں ہے، مگر ایک اللہ والا، اللہ کا برگزیدہ بندہ حضرت مشک شاہ قادری علیہ الرحمہ کو جب احساس ہوا ہے اس بات کا کہ میرے مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا ہے، ابھی مجمع کثیر کو پانی پلانا ہے، تو بس رب کی طرف دو لگائی ہے، بارگاہ صمدیت میں دعا کی ہے، دعا کر دی ہے. تو آپ کی نگاہوں نے یہ محسوس کیا ہے وہی مشکیزہ، نل پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں سے لا کے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت مشک شاہ فرماتے ہیں میں نے یہ محسوس کیا جیسے ہی اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں دعا کی تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میرا وہ خالی مشکیزہ پانی سے آٹومیٹک بھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، پانی گر رہے ہیں اور مشکیزہ بھر رہا ہے، یہ مجھے احساس ہو رہا. ایک اللہ والا اگر خدمت خلق پہ آ جائے، اللہ کی مخلوق کی خدمت پہ آ جائے تو عالم یہ ہے، ظاہر ہے یہ اس عمل میں کوئی نام و نمود نہیں، صرف اور صرف اللہ و رسول کی رضا تھی. اللہ کی خوشنودی، اس کے حبیب کی خوشنودی کے لیے ایک ولی کامل خدمت خلق کر رہے ہیں. اور خدمت خلق ایک بڑی عظیم عبادت مانی جاتی ہے. وہ عبادت، وہ فعل کوئی بھی ہو، لیکن اگر مدد کی جا رہی ہے، انسان کی رہنمائی کی جا رہی ہے، تو یہ عبادت کا درجہ رب کی بارگاہ میں رکھتی ہے. اور اللہ ظاہر ہے جب اس کی خوشنودی کے لیے کوئی فعل کیا جاتا ہے تو رب اور اس کے رسول کا کرم شامل حال ہوا کرتا ہے، اس کا فضل شامل حال ہوا کرتا ہے، اور نگاہیں دیکھتی ہیں اس کام میں برکت ہی برکت نظر آتی. یہ کرامت بنارس کے لوگوں نے بھی دیکھا. حضرت مشک شاہ قادری علیہ الرحمہ کہتے ہیں مجمع کثیر کو میں نے پانی پلایا، اس دعا کرنے کے بعد پانی میرے مشکیزے میں بھرتا جا رہا ہے، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، اور میں خدمت خلق کرتا رہا. سارے لوگوں کو، مجمع کثیر میں رہنے والے تمام افراد کو حضرت مشک شاہ قادری علیہ الرحمت و رضوان نے پانی پلایا، سب کو سیراب کیا. میرے محترم، آپ کے لڑکے حضرت مولانا محمد علی قادری، جن کو یہ وصیت تھی کہ میرا مدفن بنایا جائے تو شہر بنارس مدن پورہ کی سرزمین پہ، وہاں آپ کا روضہ آج مرجع خلائق بنا ہوا ہے. دیگر بزرگان دین اس سرزمین پہ آرام فرمائے، اولیاء کرام آرام کر رہے ہیں. انہی اولیاء کرام میں حضرت مشک شاہ قادری علیہ الرحمت الرضوان کا روضہ مبارکہ ہے. اس کے علاوہ دیگر جید اولیاء کرام اسی سرزمین پہ آرام فرما ہے اپنی اپنی مزاروں میں.
اللہ اکبر۔ اور جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو آپ اندازہ فرمائیں، ایک ولی کا جنازہ، اس کی نماز قطب بنارس حضرت علامہ عبدالحمید پانی پتی علیہ الرحمت والرضوان نے پڑھائی۔ ایک ولی کا جنازہ ایک ولی کامل پڑھا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے اس زمانے میں جو لوگ رہے ہوں گے، پڑھانے والا بھی ولی، جنازہ جس کا ہے وہ بھی ولی، اور ایک ولی میں کہ جنازے میں اگر شرکت ہو رہی ہے تو آپ قربان جائیں، حدیث کریمہ کے مفہوم کی روشنی میں ہم گنہگار ہیں، لیکن ولی کے جنازے میں اگر شرکت ہو رہے ہیں تو اس کی برکت یہ کہیے کہ ایک گنہگار جو شرکت کے لیے جا رہا ہے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، ولی کی نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے، اس کی برکتوں کی وجہ سے پڑھنے والے گنہگار کے گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو اس زمانے میں جو احباب رہے ہوں گے، پڑھانے والا ولی کامل حضور قطب بنارس علیہ الرحمہ کی ذات ہے، اور جنازہ جس کا ہے گہوارے میں جو آرام فرما ہے وہ مشک شاہ قادری علیہ الرحمہ کا جنازہ ہے۔ کتنی ایسی مقدس سرزمین جہاں بیشتر اولیاء کرام آج تشریف فرما ہے۔ مسلمانوں، اسی ولی کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج وہاں نہیں، ان کے آستانے کے قریب نہیں، بلکہ 2500 کلومیٹر دور بنگلور کی سرزمین پہ محفل سجائے ہیں اور ایک اللہ والے کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ولیوں کو اللہ تعالی وہ طاقت عطا فرماتا ہے، ایسی بصارت عطا فرماتا ہے، اور ان کا تعلق تو یہاں کے وہ باشندے نہیں تھے، بغداد معلیٰ کی سرزمین سے آئے تھے، اس بارگاہ سے آئے تھے جس بارگاہ پہ دریوزہ گری آپ کے پیر و مرشد سید مصطفیٰ قادری علیہ الرحمہ نے کی ہے۔ ظاہر ہے ولی سے ایک نسبت ہوتی ہے، نسبت کی بنیاد پہ شے امتیاز کی حامل ہو جاتی ہے، ممتاز ہو جایا کرتی ہے۔ جس کے آپ مرید و خلیفہ ہے، ان کا تعلق بارگاہ غوثیت معاب سے ہے، غوث اعظم سے ہے، وہ غوث اعظم جو فرماتے ہیں میں اپنی ہتھیلی کو ایسا ہی دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، اپنی ہتھیلی پہ رکھے ہوئے دانے کو، جیسے اپنی تمام شہروں کو، اللہ کے بنائے ہوئے تمام شہروں کو ایسے ہی میری نگاہیں دیکھتی ہیں جیسے کہ اس ہتھیلی پہ رکھے ہوئے رائی کے دانے کو۔ اللہ اکبر، ان کی ولایت، ان کا مقام و مرتبہ یہ، اور اس بارگاہ میں دریوزہ کری کرنے والے آپ کے پیر و مرشد حضرت سید مصطفیٰ قادری علیہ الرحمہ، جن کے آپ مرید ہیں، جن کے آپ خلیفہ ہیں، تو ظاہر ہے اگر ہم ان کی بارگاہ میں آج اس سرزمین پہ بیٹھے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں تو ہمیں امید قوی یہی ہے کہ حضرت مشک شاہی علیہ الرحمہ کا فیض اس گھر میں بھی جاری ہوگا، تمام حاضرین کو ان کا فیض ملے گا، ہمارے گھروں میں حضرت مشک شاہ قادری علیہ الرحمہ کا فیض انشاءاللہ الرحمن ضرور جاری و ساری ہوگا۔ میرے محترم، وہ غوث اعظم جن کی بارگاہ سے آپ کے پیر و مرشد نے کسب فیض کیا، پھر آپ نے پیر و مرشد سے حضرت مشک شاہ قادری علیہ الرحمہ نے حاصل کیا، آج اسی عظیم ولی کامل کی بارگاہ میں ہم اور آپ نے چند باتیں پیش کر کے ان کی سوانح حیات کے حوالے سے چند گوشوں پہ روشنی ڈالی گئی، چند باتیں کی گئی ہیں، اشعار کی شکل میں منقبت کے اشعار پیش کی گئے ہیں، نظم کی شکل میں۔ اللہ اکبر، رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سر شام سے اس محفل کا آغاز ہوا ہے، جو بھی نعتیہ اشعار پڑھے گئے، منقبت کے اشعار پڑھے گئے اور نثر میں جو کچھ کہا گیا، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کہے ہوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور تمام حاضرین سامعین کو، جملہ حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب ولی حضرت مشک شاہ قادری علیہ الرحمہ کے فیض و برکات سے ہم گنہگاروں کو مالا مال فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔